جی اس وقت میں موجود ہوں ماشاءاللہ خان کا سعیدیہ بیلویہ میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ جو موجود ہیں ماشاءاللہ ادھر کے سجادہ گدی نشین مفتی سجاد صاحب، اور ہم ان سے کیونکہ آگے جو رمضانوں کا مہینہ آ رہا ہے، بابرکت مہینہ آ رہا ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے لوگ روزے تو رکھتے ہیں لیکن اہم ایشو کا ان کو پتہ نہیں تھا، کس وجہ سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ مفتی سجاد صاحب سے بات کریں گے اور دینی معلومات لیں گے، اور جس کا اجر اللہ کے حکم سے ان کو بھی ملے گا اور ہمیں آپ کو بھی ملے گا۔ کل اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ چیزیں ضرور ہوں گی مفتی صاحب کی، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کن چیزوں سے روزہ مقروض ہے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا نام مفتی صاحب بتا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ اللہ خیر دے، آپ نے قوم کی فکر اور قوم کے جو عادات ہیں اور قوم کی جو ضروریات ہیں ان کی آپ نے فکر ہے اور ان کے متعلق آپ کو یہ توجہ اپنی درخواست رکھی، اس میں اللہ کو بہتر عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑے فضائل اور مناقب کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ پورے مہینے بھر کے روزے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے بھر کے روزے رکھنے کی اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ روزہ تو پہلے موجود تھا، جیسے قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہارے اوپر اے ایمان والوں روزے کو فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ پہلی امتوں کو اور پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پہلی امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اس طرح لگاتار پورا ایک مہینے کا روزہ وہ ان کے پاس نہیں موجود تھا۔ کسی امت کے پاس 2 روزے تھے، کسی کے پاس 6 تھے، کسی کے پاس مختلف تھے، لیکن یہ تسلسل ایک مہینے والا کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ یاد آنے والا رمضان مبارک کا مہینہ بہت فضائل اور مناقب کا، اس کے روزوں میں رکھنے بہت اہمیت ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، یعنی پوری 10 دن پورے 10 دن اللہ کی رحمت برس گئی، لوٹو اللہ کی رحمت برس گئی۔ کچھ نصیب ہوتے ہیں وہ کہ جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں اور وہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اللہ سے بھیک مانگنے کا ہے۔ مانگو اللہ سے بھیک مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بھیک مانگو، اللہ سے گناہوں سے گناہ معاف کروائیں، اپنی مغفرت کی دعا کریں، اپنی بخشش کی دعا کریں، اپنے مرحومین کی بخشش کی دعا کریں۔ یوں سب نے اللہ نے رمضان المبارک لوٹنے کا ایک ہمیں مہینہ دیا ہے کہ جس طرح ایک خزانہ کا دروازہ کھلا ہو اور یعنی ایسے میں عام ہو، اس میں خاص عام برابر ہو، خاص عام برابر ہو، عام اجازت ہو، یہ خزانے کا دروازہ کھلا ہے، جس کو جو لوٹنا ہے لوٹے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یوں سمجھے مغفرت کا رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور امیر غریب فقیر ہر اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جی امیر کے لیے تو ہے، غریب کے لیے نہیں ہے، ہاں جی مالدار کے لیے فقیر کے لیے نہیں، جو بھی ایمان والے سب کے لیے مغفرت مانگے، بخشش مانگے۔ پھر فرمایا کہ آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے کہ اللہ رب العالمین مومنین کو، مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ اس لیے وہ اعتکاف کا عمل ہوتا ہے، اس میں آپ کو ماشاء اللہ بتایا، آپ 3 لوگوں سے وابستہ رہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی گٹھنی لے کر لوگ مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں، اللہ سے اپنی جو ہے گناہوں پہ ندامت، شرمندگی اور توبہ کرتے ہیں، جس کے بدلہ میں اللہ ان کو جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت میں اللہ ان کو داخل فرمائیں گے، اللہ ان کے لیے جنت کا یوں سمجھے فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر بھی اگر ہم لوگ محروم رہیں تو بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کے اندر جو آدمی روزہ رکھتا ہے، ثواب کی نیت رکھتا ہے، ایمان
کی حالت میں ایمان کو اجاگر کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ روزہ ہے ہی مسلمانوں کے لیے، تو ہے نہیں نا، تو ایمان کی حالت ہوگی تو روزہ ہوگا نا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس نے اس سے پہلے گناہ کیے اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا مہمان ہے اور مہمان کی قدردانی ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم اپنے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں، جیسے دنیا کا ایک اصول ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں مہمان آتا ہے کتنی ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا مہمان ہے، وہ تو بندے کا مہمان ہوتا ہے نا، یہ اللہ کا مہمان ہے، تو اللہ کے مہمان کی کتنی قدر ہونی چاہیے، ہمیں خود اس کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ایک لمبا یہ گفتگو ہے، مختصر کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ تشریف رکھا، فرمایا آمین، پھر منبر پہ ایک رکھا، فرمایا آمین، تیسرے منبر پہ، پہلے منبر پہ رکھا آمین، دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل آئے، انہوں نے بد دعا دی، 3 بد دعائیں دی اور میں نے آمین کہا۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ اللہ ہلاک اور برباد تباہ ہو جائے وہ شخص کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کی زندگی میں آئے وہ روزے نہ رکھے، یعنی بد دعا دی، اور جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کرتا، میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے، ان 3 لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل نے بد دعا دی، میں محمد آمین کہا۔ اتنی بڑی وعید ہے اس کے روزہ چھوڑنے کی۔ ہم معمولی جو ہے عذر کی بنا پہ، اتنی بڑے عذر نہیں ہوتے، معمولی جو ہے بھوک لگی ہے، بھوک کی عذر تو نہیں ہے، پیاس ظاہر ہے، روزہ تو نہ بھی مشقت کا ہے نا، روزہ تو نہ بھی مشقت کا ہے، تو بھوک پیاس تو اس میں لگے گی، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یوں سمجھیں کہ اپنے آپ کو یوں سمجھیں ہلاکت میں ڈالنا۔ اس لیے میری گزارش ہے پورے مسلمانوں سے، مردوں عورتوں سے، کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کے اندر روزے رکھے، پورا مہینہ روزے رکھے، اللہ کو راضی کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی، اس میں مستقبل۔ اچھا مجھے صاحب ایک اہم ایشو ہے جو اکثر دیکھیں آپ، کئی لوگ روزہ بھی اذان کے حساب سے رکھتے ہیں اور کھولتے بھی اذان کے حساب سے، اہم ایشو ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں مگر ابھی فجر کی اذان ہو رہی ہے، ابھی آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں، تو یہ ایک اہم ایشو ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن، اصل میں جو روزہ افطار کرنے کا اور روزہ بند کرنے کا، یعنی سحری بند کرنے کا جو وقت ہے، وہ سحری بند کرنے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق ہے، صبح صادق کا وقت، آزان کوئی ضروری نہیں۔ اب بیچارہ مؤذن سو گیا مثال کے طور پہ، اس کی آنکھ نہیں کھلی تو ہم کھاتے رہیں گے، یا مثال کے طور پہ انسان ہے نہیں، مؤذن صاحب جو اذان دینے والے وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے تقاضا ہیں، ان کی ضروریات ہیں، اب وہ کسی ضرورت کی وجہ سے یا کسی تقاضا کی وجہ سے وضو کرنے چلے گئے، مستقل کام سے انہوں نے اذان میں تاخیر کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھاتے رہیں گے، اذان ملے گی تو۔ اچھا آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کی اذان ملے گی تو ہم کھولیں گے، ہماری مسجد کی اذان ملے گی تو ہم روزہ کھولیں گے، ہماری مسجد کی اذان ملے گی تو ہم افطار جو ہے سحری بند کریں گے، تو اصل سحری کے لیے صبح صادق ہے، بس صبح صادق جیسے ہوا آپ نے روزہ بند کرنا ہے، آزان سے آپ نے انتظار نہیں کرنی، آزان تو لیٹ بھی ہو سکتی ہے، صبح صادق اثر ہے، صبح صادق سے پہلے آپ نے روزہ بند کرنا ہے۔ احتیاط یہی ہے کہ 2-3 منٹ صبح صادق ہونے سے پہلے ہی ہم روزہ بند کر دیں تاکہ روزہ ہمارا بہترین ہو، کوئی کراہت نہ ہو روزے کے اندر، روزہ رکھ لیں اللہ کی چیز، اللہ کے اوپر احسان تو نہیں کر رہے نا، اور اس کے اندر بھی ہم داخلے کریں یہ کریں، یہ صبح صادق ہے پہلے کے لیے، اور غروب آفتاب ہے افطار کے لیے، اس کے لیے آزان ضروری نہیں ہے، غروب آفتاب جیسے ہو آپ کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ افطار کرنے میں جلدی کرو، افطار کرنے میں جلدی کرو، جلدی کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں کہ وقت ابھی داخل نہیں ہوا تو آپ افطار کر دیں، ایسا نہیں کہنے کا، یہ ہے مقصد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ جیسے وقت داخل ہو جائے، جیسے سورج غروب ہو جائے فوراً روزہ افطار کریں، فوراً افطار کرو، روزہ افطار میں مزید تاخیر نہیں کرو کہ وہاں سے اذان آئے گی اپنی مسجد سے جائے گی دوسری مسجد سے جائے گی، بہت سارے مؤذن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے وقت داخل ہو جاتا ہے، سورج جو ہے غروب ہو جاتا ہے، روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جاتا ہے، وہ پہلے اپنا روزہ افطار کرتے ہیں، بعد میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں اذان دیتے ہیں، اس میں آدھا منٹ 1 منٹ 2 منٹ بھی نہیں رک سکتی ہے، تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سحری
بند کرنے کے لیے یعنی روزہ بند کرنے کے لیے صبح صادق کا ہونا ضروری ہے. صبح صادق سے پہلے ہم نے روزہ بند کرنا ہے, کھانا پینا بند کرنا ہے, اور غروب آفتاب ہوتی ہی ہم نے روزہ رکھنا ہے. باقی یہ آزاد ایک یوں سمجھنے ایک نشانی سمجھنے یا ایک یوں سمجھنے اعلان سمجھنے کہ اعلان ہے کہ بھی یہ اب روزہ افطار کا وقت ہو چکا ہے یا روزہ بند کرنے کا وقت ہو گیا. تو روزہ بند کرنے کے لیے آزان تو ویسے بھی بعد میں ہوتی ہے, ویسے بھی 2-3 منٹ بعد میں ہوتی ہے, اور اس سے پہلے سائرن بجایا جاتا ہے. تو سائرن بجانا بھی کوئی حجت نہیں ہے. اس لیے یہ 2 باتیں یاد رکھنے کی ہے کہ صبح صادق سے پہلے بند کرنا ہے اور غروب آفتاب ہوتی ہے. اچھا مفتی صاحب ایک چیز اور بات کرنی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے بھول سے جیسے کھا لی, انہوں نے کچھ ایسی چیز پی لی, یا ایسے کہہ رہے الٹی جیسے آتی ہے, منہ بھر کے آئے اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک اہم ایشو ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں اور ہلکی کائے جانا. دیکھیے جہاں تک بھول کا تعلق ہے, اگر کسی کو روزہ یاد نہیں تھا, بھول کر اس نے کوئی چیز کھا لی اور کوئی چیز پی لی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے بھول کر کوئی چیز کھا لی, بھول کر کوئی چیز پی لی, اس کو اللہ نے کھلایا پلایا, اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا, اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا, اس کا روزہ برقرار ہے. ہاں اگر اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا, کیونکہ ہم تو مسائل سے بہت ناواقف ہیں, دنیاوی باتیں ہمیں بہت یاد ہیں, دنیاوی معلومات بہت ہیں, اگر دینی معلومات ہم کسی سے پوچھے کروانے نہیں ہونا چاہتے, دینی معلومات نہیں. تو اگر اس کو مسئلہ علم معلوم نہیں تھا, مسئلہ معلوم نہیں تھا, اس نے کھا لیا پی لیا اور اس نے یہ خود سمجھ رکھا, کسی کا مسئلہ معلوم ہی نہیں کیا کہ میرا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا, کسی عالم سے, کسی امام صاحب سے یا کسی مسئلے جاننے والے سے معلومات نہیں تھی, اور اس نے خود بعد میں جان بوجھ کے کھا لی کوئی چیز یا پھر اب ٹوٹ جائے, اب اس کا روزہ ٹوٹا ہے, اب اس نے جان بوجھ کے وہ قضا بھی کرے گا, اس کا کفارہ بھی کرے گا. لیکن یہ ہے کہ اس نے بھول کی طرح, تو وہ معاف ہے, وہ معاف ہے, اس سے کوئی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اور آپ کا یہ دوسرا سوال الٹی کا کہے چاہے منہ بھر کے آئے یا پھول جائے, کہے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے منہ بھر کے آ جائے یا پھول آ جائے, خود بخود آ جائے. شرط یہ ہے خود بخود آ جائے, اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ برقرار ہے. اور اگر خود کی گئی, جیسے انگلیاں لگا کے کوئی اس طرح کا کی گئی, تو اس سے چلیے کہ خود بخود کرنے زبردستی کرنے سے, انگلیاں لگا کے کرنے سے اس طرح کی طرح ٹوٹ جائے گا. لیکن اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ علم نہیں معلوم نہیں تھا, کہیں آئی اور اس نے بغیر کسی سے پوچھے, بغیر تحقیق کی یہ آگے میں رہوں, تو پھر اس نے جان بوجھ کے کوئی چیز کھاتی. اچھا یہ چیز اور بتائیں مفتی صاحب, کیونکہ آج موقع بھی ہے, بیٹھ بھی گیا ہوں, میرے سوال کرنے سے انشاءاللہ کئی لوگوں کو اس کے جواب مل, جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے روزے کے دوران, اس کو انجیکشن لگنا, تو اس سے بھی روزے میں فرق پڑتا ہے. انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انجیکشن چاہے گوشت کا ہو یا چاہے نس کا ہو, تو انجیکشن لگوانے سے روزہ برقرار ہے. جی دیکھیں آج کی میری ویڈیو میں کہہ رہا ہوں, اس لیے میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے, اللہ کے خاص کرم ہے مجھ پہ. ایسے مفتی صاحبان سے میں نے بات کی جو روزے کے اہم اہم ایشو, جو چھوٹے چھوٹے ایشو ہوتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. کئی لوگ صبح اب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی کھا رہے ہوتے ہیں, جبکہ اذان سے اس کا تعلق ہی, روزہ ہمیشہ بند کچھ منٹ پہلے ہو جاتا ہے. اور ہمارے سادہ دل لوگ وہ کھاتے رہتے ہیں کہ یار ابھی اذان ہو رہی ہے. روزہ کھولنے کی بھی مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کی اذان نہیں, مسجد کی اذان ہوگی تو تب ہم روزہ کھولیں گے, جبکہ اس کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے. آپ وہ ٹائم دیکھیں, اس کے بعد اذان کھلتی تو آپ روزہ کھولیں. ہو سکتا ہے وہ قاری صاحب بھی روزہ کھولنے کے چکر میں وہ بیٹھ گئے ہوں اور کچھ دیر ان کو لیٹ ہو جائے, جس کی وجہ سے آپ کے روزے میں فرق نہ ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ مفتی صاحب آخری اور تھوڑا سا میرے دیکھنے والوں کو بتا دیں, خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے کے سلسلے میں, زکوٰۃ کے سلسلے میں تھوڑا سا بتا دیں مختصر سا. زکوٰۃ دیکھیں, اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ مسلمانوں کے اوپر فرض فرمائی ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ, کیونکہ مجنون دیوانہ اس بیچارے کو پتہ نہیں, اور غیر بالغ وہ بھی مستثنیٰ ہے. عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب کی شرط ہے زکوٰۃ کے لیے
کہ صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فرض ہوتی ہے، اتنی اس کے پاس اس کی ملکیت میں اتنی مال ہو کہ جو نصاب کو پہنچتا ہو. جیسے ہمارے علماء نے نصاب، علماء کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نصاب مقرر ہے 52 تولہ چاندی. اس دور میں 52 تولہ چاندی کے حساب سے علماء نے کہا ہے کہ 52 تولہ چاندی ہے، یا اس قدر ان کے پاس نقدی ہے یا کوئی سامان ہے ایسا جو ضروریات اصلیہ سے روزمرہ کی ضرورت سے زائد ہے، اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور اس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے. تو یہ یوں سمجھے کہ اللہ کا حکم ہے، شعار اللہ میں سے ہے. اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنیاد اسلام علی خمس ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ 2، آت الزکاۃ 3، صوم رمضان 4، اور حج 5. یہ 4 عبادتیں ہیں جن 2 کا جو تعلق ہے وہ ہے مال سے، اور 2 کا تعلق ہے بدن سے. زکوٰۃ اور حج، ان کا تعلق مال سے ہے کہ مال ہے، نصاب ہے تو آدمی کرے گا. غریب آدمی تو ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو اس کے لیے ادا کرنا، حج کا ادا کرنا یا زکوٰۃ کا دینا، اللہ نے اس کو مستثنا رکھا ہے. بھائی غریب بیچارہ کہاں سے وہ لائے گا اور کیسے دے گا؟ تو ایسے جو مالدار نہیں ہیں یا جن کے پاس مال نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، ان کے لیے نہ حج فرض ہے اور نہ ان کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے. مالداروں کے لیے، صاحب نصاب لوگوں کے لیے زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے. اور یہ روزہ اور نماز یہ بدنی عبادت کہلاتی ہے، بدنی عبادت ہے. ان کے لیے مالدار ہونا کوئی شرط نہیں ہے. ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جو مالدار ہے وہ روزہ رکھے غریب نہیں رکھے. ہاں جی، یا ایسا نہیں کہ یہ جو مالدار ہے جو وہ نماز پڑھے اور غریب نماز نہ پڑھے. سب کے لیے غریب امیر سب برابر ہیں. بلڈنگ میں رہنے والا، یوپی میں رہنے والا، نماز روزے میں برابر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیاد ہے ایمان، یعنی مومن کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے، نہیں دے گا تو وہ سمجھے کہ اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی کرنے والا ہے. اور چونکہ زکوٰۃ ایک اللہ رب العالمین نے ایک سبب راستہ بنایا ہے معاونت مساکین فقراء کی، تو مساکین اور فقراء کا یوسف یہ حق کرنے والا ہے. اللہ کا بھی حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، اور جن لوگوں کو یہ دی جاتی ہے اللہ نے جن کے لیے مقرر کیا ہے ان کا بھی حق کرنے والا ہے. اس لیے زکوٰۃ ہر حال میں دینی ہے جس کے اوپر جو نصاب کے مالک ہیں اور جو ملکیت کسی ملکیت کے مالک ہیں. اس پہ ایک اور چیز ہوتی ہے لوگوں کے جو ہے ذہن میں ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان ہی میں دینی ہے. بعض لوگوں کو یہ نظریہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان ہی میں دینی ہے، اس کے علاوہ نہیں دینی. ایسا مسئلہ بھی نہیں. رمضان میں ٹھیک ہے کیونکہ ہر چیز کا جو ثواب ہے ڈبل ہوتا ہے، کئی گنا ہوتا ہے. ہر چیز کا جو ثواب ہے، نماز کا ثواب بھی ڈبل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جو چیز ستر خیرات کی جاتی ہے اس کا ثواب بھی ڈبل ہوتا ہے. اس نظریے سے تو ٹھیک ہے، چلو اس میں ثواب زیادہ ہوگا، ایک کے کئی گنا ثواب ملے گا. اس نظریے سے تو ٹھیک ہے، وہ ملتا نہیں. لیکن یہ نظریہ رکھنا کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دینی ہے، رمضان ہی میں زکوٰۃ قبول ہوگی، اس کے علاوہ قبول ہی نہیں ہوگی، یا رمضان میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے اس کے علاوہ یہ مسئلہ نہیں ہے. پورا سال آپ کسی وقت کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سال بھر کبھی بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط سال کا مکمل ہونا شرط ہے. اس میں یہ بھی لوگ ہیں کہ سال کی انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سال ہولان ہول کہا گیا ہے، گزرنا شرط ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اس سے پہلے بھی دیتا ہے، اپنے ریکارڈ میں اسے لکھتا ہے، کوئی مجھے نہیں ہے، کیونکہ سال تو گزرنا ہی ہے نا جی، سال تو گزرنا ہے. وہ پہلے ہی دے دیتا ہے اور اپنے ریکارڈ میں اسے لکھ لیتا ہے کہ میں نے اتنا دے دیجیے. اب سال گزرا، اس نے اپنا حساب لگایا، حساب لگانے کے بعد اگر اس نے جو دی ہے وہ اتنی اس کی بنتی ہی اتنی ہے جتنی وہ دے چکا ہے، اچھی بات ہے، وقت سے پہلے فریضے کی ادائیگی ہو گئی. اور اگر کچھ بچتی ہے تو جو دی ہے اس سے شمار کر کے اور حساب میں اور جو باقی بقایا ہے وہ دے کے اپنی اس فریضہ کو. شکریہ. میں مفتی فراز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ عالم کی زندگی میں انہوں نے برکتیں نازل فرمائے، برکتیں دیں. اور جس طرح یہ دین کا کام کر رہے ہیں، جس طرح خدمت کر رہے ہیں، یہ فتنے کے دور میں جس طرح یہ دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر دینی مسائل کے اوپر بات کرنے کی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک پروگرام ہم اور کریں گے زکوٰۃ کے اوپر خاص کر کے. یہ بہت اہم ایشو ہے کہ کتنے لوگوں کو کس انداز میں دینی چاہیے، کن کو دینی چاہیے. پروگرام بہت بڑا ہو جائے گا.
آپ کی دعاؤں کا طلب ہوا رشید فاطمی اور ایک مسئلہ مجھے یاد آیا، وہ میں ضروری سمجھتا ہوں. مجھے یہ علم بھی ہوا ہے اور ایک جگہ پہ میرا مشاہدہ بھی ہوا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں یا تو ان کو مسئلہ غلط بتایا گیا یا وہ مسئلے سے واقف ہوئے. زیادہ یہی پہلو ہے کہ وہ مسائل سے واقف ہوئے. میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ یہ بات سامنے آئی کہ وہاں ایک خاتون عمر رسیدہ تھی، اس کے 4 بچے تھے. تو وہاں پہ جو کام کرنے والی خاتون تھی تو ان کے شوہر کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں اور ہمارے گھر والوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو بیان کریں گے. تو وہ کھانا بنانے گئے ہیں. کھانا بنانے کہنے کہ جہاں کام کرتے ہیں وہاں کھانا بنانے کے لیے گئے. جہاں چھوٹے بچے ہوں گے تو ظاہر ہے چھوٹے بچوں کے لیے تو کھانا بنانا نہیں، بڑے ہیں 4 بچے، 4 جوان ہیں، آگے والے ہیں اور خاتون ہیں وہ بھی مسئلہ نصیحت مند ہے لیکن روزے نہیں رکھتے. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہ وہ اس لیے نہیں رکھتے تو وہ خاتون روزانہ 500 روپے دے دے، روزانہ 500 روپے دے دے. اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا نہ رکھنے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی رکھیں اور اس کے بدلے میں یہ فدیہ دے دیں، 100 روپے دے دیں تو کافی ہے. یعنی یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے. اور اس طرح سننے میں تو بہت رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس روزہ رکھ لیں ورنہ کسی کو جو ہے روزے کی جو جیسے وہ فطرے کی مقدار ہوتی ہے یا پھر یہ کی جو مقدار ہے وہ دے دیں تو بس روزہ پورا ہو گیا. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. روزہ فرض ہے، روزہ ہی رکھنا ہے. روزہ فرض ہے، روزہ ہی رکھنا ہے. ایسے تو پھر ابھی کوئی بھی روزہ نہ رکھے، ان کے پاس پیسہ ہے وہ 100 کی بجائے 200 دیتے رہے تو کوئی بھی نہیں روزہ رکھے. ایسا نہیں ہے کہ ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو بالکل مریض ہے، مطلب ہے کہ جیسے قرآن نے بھی کہا ہے کہ جو مریض ہے ان کے لیے اجازت ہے، جو بیمار ہیں ان کے لیے اجازت ہے، اور وہ بھی ایسا کہ جس کو دوبارہ صحت ہونے کی امید نہ ہو. ورنہ یہ کہ اگر رمضان مبارک میں کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مطلب آدمی بیمار ہو گیا ہے تو اس کے لیے یہ کہ قضا ہے اور چھوڑ دیتا ہے روزے، اجازت ہے. کو مریض اور سفر کہ جو مریض ہے اس کے لیے اجازت ہے، وہ وقتی طور پہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں وہ اس کی قضا کرے گا. لیکن ایسا شخص کہ جو مریض ہے اور اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ صحت آپ کے لیے نہیں ہوں گے، آپ صحت یاب نہیں ہوں گے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے. صحت مند آدمی، تندرست آدمی جو روزے رکھنے پہ اتنا طاقت رکھتا ہو اور یہ کہ اس مشقت کی بنا پہ کہ پیاس بھوک لگے گی جب مشقت ہوگی اور وہ فدیہ دے دے اور کہیں کہ اس سے اس کو روزے کا جو ہے ثواب ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. یا اس سے روزے کی فرضیت طاقت ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. روزہ فرض ہے، روزہ ہی رکھنا ہے. شکریہ مجھے زیادہ اللہ میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کی دعاؤں کا طلبگار آگے چل کے بھی انشاءاللہ ان سے رمضان کے دوران ہی بہت زیادہ پروگرام کرنے انشاءاللہ ان سے رمضان کے مطابق روزے کے مطابق بہت اہم جو مسائل ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. پاکستان کی طرف